تو وہ نا اصل میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اب یہ بھی وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں کیسی عجیب بات ہے کہ پاکستان میں اب چوٹ چماڑ بھی آ کے پریزیڈنٹ بننا شروع ہو گیا، پرائم منسٹر. کیا وہ ابھی جو انہوں نے نیا پرائم منسٹر بنایا 80 میں اور 82 83 میں اور اس کے بعد بھی اس کا بھائی کرتا رہا. یہ ایک پراپرٹی ڈیلر تھا، ٹھیک ہے، ایک اسٹیٹ ایجنٹ تھا، ان پڑھ جاہل آدمی. اور ان لوگوں نے اتنا، یہ جو پرویز اشرف ہے، پرویز اشرف نام ہے اس کا، گجر خان سے. جب میں نے اس کے بارے میں سنا تھا تو اتنی حیرانگی ہوئی تھی، اتنا شوق لگا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اب ان کو کوئی کیلیبر ہوتا ہے، کوئی اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، پرائم منسٹر کی سیٹ کا کوئی عزت ہوتی ہے. مشرف نے چودھریوں کو بنایا، چودھری کو پرائم منسٹر بنا کے اس کا جنازہ نکالا سیٹ کا. اس نے جو ہے اس کو لا کر مطلب اپنے باپ کی جاگیر بنایا ہوا ان لوگوں نے. جس کو مرضی اٹھا کے پرائم منسٹر بناتے ہیں. اب تو سوچتے ہیں، میں سوچتا ہوں کبھی زندگی میں موقع ملا تو پرائم منسٹر کی سیٹ ہی ختم کرنی پڑے گی. یعنی جو ہے اس قدر ذلیل ہو چکی ہے یہ سیٹ. اور جس کو کہتے ہیں کہ کوئی کیلیبر کا آدمی نہیں، جس کی کوئی کریڈینشیل نہیں ہے، جس کا کوئی لیول نہیں ہے، کوئی مینٹل لیول نہیں ہے، سوسائٹی میں اس کا لیول نہیں ہے. جو ایک چلے کچھ بھی ہو، ایک زمانے جس سیٹ پر بھٹو بیٹھا، جس پر بے نظیر جیسے لوگ بیٹھے، اس کے اوپر قاضی اشرف جیسے، یہ جو اس جیسے پرویز اشرف جیسے لوگ آ کر بیٹھے ہیں. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ زرداری نے کیا کھیل بنایا ہے. مشرف نے اس کو تماشا بنا کے رکھا. اسٹینڈرڈ جو ہے نا، اسٹینڈرڈ ہر چیز میں پاکستان میں ڈکے کر کے زوال یافتہ ہو گئے. کوئی کیلیبر نہیں ہے کسی بندے کا. چیف آف آرمی اسٹاف کو دیکھیں، چڈو نمبر 1 کیانی جو ہے، ہی از نمبر 1 اسٹوپڈ. کور کمانڈرز کویکسز ہیں. اپنا جو ان کے ایڈمنسٹریشن ہے اس کو دیکھیں، پولیس میں دیکھیں، کہیں پر بھی آپ دیکھیں. اپنا چیف منسٹر ہاؤسز میں دیکھیں، ارباب رحیم جیسے لوگ، اور یہ جو گانجا چس پینے والا قائم علی شاہ جیسے لوگ، اور پتہ نہیں کون کون سے پرویز لائی جیسے لوگ، اور صوبہ سرحد میں ہر طرف ادھر ریسانی جیسے لوگ جو ہیں، انہوں نے ان کو گورنر اور چیف منسٹر اور کیا کچھ تماشا بنا کر کے رنڈیاں وہاں ناچ رہی ہیں. اور مجھے ایسی تصویریں آ رہی ہیں جس میں کہ رنڈی عورتیں جو ہیں، رنڈیاں باقاعدہ رنڈیاں ہیں، وہ جناب اسمبلی کے اندر ان کی تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہیں. جو بیٹھی ہوئی ان سیٹوں کے اوپر جس میں کہ قوم کے وہ کیے جاتے ہیں، فیصلے کیے جاتے ہیں، قسمت کے فیصلے کیے جاتے قسمت کی ہیں. یہ قانون سازی کی جاتی ہے، لیجسلیشن ہوتی ہے وہاں پر. لیجسلیشن نہیں، رنڈی میرے خیال ہے رنڈیوں کا کوئی قانون بن رہا ہے. یہ کیا کیسے میں مطلب ہے کہ ہاتھ سے تجاوز نہیں کرنا چاہتا بات کو، مگر واقعی بات صحیح ہے کہ کنجر، رنڈی باز، رنڈیاں وہاں پہ بیٹھی ہیں. اور کیا نام بغیرت جو ہیں، جن کو کہنا چاہیے کیا، کس لفظوں میں سوال کرتی. اب دیکھو نا قومی اسمبلی میں کہ جو ہے وہ کس کیٹیگری کے لوگ بیٹھے ہیں. جب آپ کے ملک میں چودھری جیسے پرائم منسٹر بنیں گے، اور آپ کے ملک میں یہ جو بندہ بھی بیٹھا، کیا نام ہے اس کا، پرویز اشرف. پرویز اشرف نام ہے اس کا، میں تو بھول گیا ہوں. اس کو مطلب سے اس کا جنا سپر مارکیٹ میں، لیلا مارکیٹ کے ساتھ رانا مارکیٹ میں رانا پراپرٹی ڈیلر ہوتا تھا یہ. اب اسی طریقے سے اب ہمارا پریزیڈنٹ جو ہے، جو آپ کو جو اس کو دیکھو نا، وہ کیا تھا. تو اب ہمارا ملٹری کے، انٹیلیجنس کے ہائی اپس جو ہیں ایک ٹکے کے آدمی کو سلوٹ ماریں گے. اتنے بے غیرت ہیں وہ، کیونکہ ان کو اپنے کام سے کام ہے. اور وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے نا. اب میں جو میرے دماغ میں ایک بات آ رہی تھی. ایک بندہ تھا مجھے کہنے لگا جی میں نے جانا ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ ان کے جو نا کیلیبر، اور ان لوگوں کا شودھ بازی، شوخیاں اور شودے پن ان کے، اور شو آف کرنا، یہ ہماری قوم کا ایک وتیرہ بن چکے. یہ اس سے باز نہیں آتے، باز آ ہی نہیں رہے ہیں. جتنا مرضی سمجھائیں، لیکن یہ شودے پن سے باز نہیں، شودہ پن سے کہتے ہیں کہ رائٹ فرام کیا فرانس میں بیٹھے ہیں کہ یورپ بیٹھے ہیں، وہ اپنے شودے پن میں لگے ہیں. ٹکے کے لوگ نہیں ہیں، دو کوڑی دلوں کی قیمت نہیں ہے. لیکن یہ حرام زادے جو ہیں پاکستان جاتے ہیں، شوخی اور شودے بازی کرتے ہیں. جو پاکستان میں بیٹھے ہیں، جن کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. ابھی آپ جو ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس میں پاکستان کا نام 10 دفعہ لیا ہے. اتنا بیڑا غرق پوری دنیا میں جب بھی پاکستان کا نام آتا ہے نا، جب بھی پاکستان کا نام آتا ہے، یا ٹیررزم میں آتا ہے، یا اس میں آتا ہے کسی تباہی میں آتا ہے، یا بربادی میں آتا ہے، یا کرپشن میں آتا ہے، یا آبادی بڑھنے کے بام میں آتا ہے، کہاں کا نہیں آتا.
میرا مقصد سے کہنے کا یہ ہے. لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں یہ اللہ رسول کے سامنے جا کر چوتڑ کھڑے کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کہیں گے جھوٹ بولتے ہیں, ان کو بولے جھوٹ مت بول, کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے گا. دھوکے دیتے ہیں, بولے دھوکے مت دو, کہتے ہیں اللہ معاف کرے گا. اللہ تمہارا کیا رشتہ دار ہے کہ تم لوگوں کو صرف معاف کرے گا؟ اگر معاف کرنا ہوتا تو تم آج اندھیروں میں نہ بیٹھے ہوتے. اگر معاف کرنا ہوتا تو آج تم لوگ بھوکوں میں نہ بیٹھے ہوتے, آج تم ذلتوں میں نہ بیٹھے ہوتے. لیکن اب ایک بندہ مجھے کہتا ہے جی میں نے اس پہ جانا ہے, 10 لاکھ روپے ایک بندہ خرچ کرتا ہے اس کے اوپر اپنا اس پہ کر رہا ہے عمرے پہ, 10 عمرہ کر چکا ہے, 10 حج کر چکا ہے. میں نے اس کو ایک بات کی, میں نے کہا تم جاؤ گے اللہ کے پاس اور جا کر 10 لاکھ روپے خرچ کر کے تم اس کے اوپر تم اپنا 10 دفعہ کر چکے ہو, اب پھر جاؤ گے تو تم سے خدا پوچھے گا کہ جب تو میرے پاس چل کے آیا ہے, 10 دفعہ پہلے آ چکا ہے, میں تجھ سے مل لیا, جب تو چلا ہے تو تیرے ہمسائے میں بھوکا بیٹھا ہوا تھا, تیرے جو الٹا ہاتھ ہے اس میں 4 بچیاں جو یتیم بیٹھی ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں, تمہارے اپنا سڑک کے اوپر ایک ننگا بندہ بیٹھا ہوا تھا جس کے پاس کپڑا نہیں ہے, کچھ یتیم ہیں جن کے ساتھ چھت نہیں, تو ان کو وہ دے سکتا تھا, تو ان کو وہ دیتا تو میں خود چل کر تیرے پاس آتا. ضروری تو نہیں ہے کہ تو جائے گا, مطلب اب ضروری تو نہیں انسان جائے گا اور وہ خدائی سوال تو کرے گا نا کہ میری انسانیت کو تو نے فائدہ دیا تو میں خود تیرے پاس چل کر آتا, تجھے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن نہیں, شوخی شودے بازی 10 لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں. حج وہ ہوتا ہے یا عمرہ وہ ہوتا ہے, آپ خاموشی سے جائیں, خدا کے لوگ حاضر ہوں, جو نیت سے ہوتا ہے, واپس چپ کر کے آ جائیں, پتہ بھی ضرورت چلے آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اس کا دنیا داری میں آپ کا تو وہ کیا کہتے ہیں ثواب وہیں ختم ہو گیا نا جب آپ نے لوگوں میں شو بازی شروع کر دی. صحیح بات. یہ ان لوگوں کی حرام زدگی ہے. خانہ کعبہ کو بھی انہوں نے ایک تماشا بنا دیا ہے, رسول کے نام کو بھی تماشا بنا دیا ہے, قرآن اٹھا کے پھرتے رہتے ہیں. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو قدم قدم پہ قرآن جو بات یہ ہے ہے, چھوٹے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اس وقت یہ پبلک بھی سن رہی ہے, یہ ٹیلی ویژن پہ آتا ہے کہ مفتی فلانا فلانا امام, بڑا امام, یہ امام, جو لوگ جو ہے ہاتھ چوم رہے ہیں, پیر چوم رہے ہیں, اور کیا نام ان کے سجدے ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہے. یہ سب ڈھونگ ہے, یہ سب بکواس ہے. دنیا کے سارے مفتی, دنیا کے سارے امام, سارے مذہبی جو لوگ ہیں, یہ سب ڈھونگ ہے, یہ سب بکواس ہے. کیوں؟ کیونکہ میں ایک بات جانتا ہوں کہ جب اسلام کا جنازہ نکل گیا اور یہ اسلام کو صحیح طریقے میں صحیح جگہ پہ نہیں لا سکے اور مسلمان قوم کو صحیح جگہ پہ نہیں بٹھا سکے, مسلمان ترقی نہیں کر سکی, مسلمان قوم ترقی نہیں کر سکی, یہ سب بکواس ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں میں بات مت بھولا, میں یہ اعلان بولتا ہوں کہ میں جمالٹا کو, آغا حسن سید, ہم دنیا کے کسی مفتی کو نہیں مانتے, کسی امام کو نہیں مانتے, کسی پیر کو نہیں مانتے. سب ڈھونگ ہے, بکواس ہے, جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے, اور جو ان کو پوچھتے ہیں وہ سارے حرام کے پلے ہیں. کیونکہ اگر اسلام کے یہ اتنے ہی طاقتور ہوتے تو آج اسلام کے ماننے والے ترقی میں سب سے آگے ہوتے, ترقی میں سب سے آگے ہوتے. ہم بھی جہاز اور راکٹ اور یہ کیا نام ہے دنیا کی ہر چیز بنا رہے ہوتے. تو 1400 سال سے مسلمان جو ہے چوتڑ رگڑ ہے, اور یہ امام ٹیلی ویژن پہ آ کے بکواس کر کے چلے جاتے ہیں, اور ان کو حرام زادے سننے والے سنتے ہیں, سب کتے کے بچے حرامی ہیں. کوئی یہ سب بکواس ہے. میری نظر میں پیر ہم خود ہیں, ہم سید ہیں, ہم پیر ہیں. ہم نے سچی بات کی ہے, ہم نے 8 سال جو ہے جہاد کیا ہے. ہمارا جہاد جو ہے وہ حلال کا جہاد ہے, ہم جو ہیں حلالی ہیں, اور ہم صحیح پیر ہیں, ہم سب سید ہیں. ہم لوگوں کی تقریر اٹھا کے دیکھیں, ہم نے جو باتیں کی ہیں ان کے پیروں نے, ان کے اماموں نے, ان کے مذہبی ٹھیکیداروں نے کبھی وہ باتیں نہیں کی جو ہم نے کی ہیں. ملک اور قوم کو سنبھالنے کے بجائے پورے اسلام کو بھی سنبھالنے کے لیے ہم نے باتیں کی ہیں. دیکھیں, حق پرست ہونا, ہم حق پرست ہیں. یہ لوگ دوسرے لوگوں نے اپنے آپ کو حق پرست کرنا شروع کر دیا, یہ کیا وہ کیا. اب ہمارے پاس بھی اتنا اللہ کے فضل سے اتنی ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم بھی یہاں بیٹھ کے پاکستان میں اسلحے کے زور پر غنڈہ گردی کر سکتے ہیں. اگر کرنے کو آئیں تو ہماری پارٹی بھی کر سکتی ہے غنڈہ گردی, وہاں پر بھی قتل و غارت گری کر سکتی ہے, سب کچھ کر سکتی ہے. لیکن ہم لوگوں نے ایک صاف ستھرا ریولوشن, صاف ستھرا انقلاب جو کہ معاشرے کو تبدیل کرے, جو لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرے, جو سسٹم کو تبدیل کرے, جو آنے والی نسلوں کی نصیب کو تبدیل کرے, ہم نے اس کے لیے بنیاد رکھی اور اس کے اوپر کام کیا, کسی کو کوئی نقصان پہنچائے بنا. لیکن وہاں پر غنڈہ گردی
جب تک آپ بندے نہ ماریں، جب تک آپ لوگوں کو نقصان نہ دیں، جب تک آپ یہ جو دوسری پارٹی کے لوگ کرتے ہیں وہ قتل و غارت گری نہ کریں، کوئی وہ کوئی سب جو ہے بکواس ہے پارٹی کو حسن، مانتا سب بکواس ہے. جب سے پاکستان بنا ہے، جب سے پاکستان بنا ہے، سارے لچر لفنگے آ کے بیٹھے ہیں، ڈکیٹ بیٹھے ہیں پاکستان کے اوپر. کیا وہ آرمی میں ہوں، کیا ایجنسیوں میں ہوں، کیا نام ہے سول میں ہوں، کیا وہ کیا نام ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ ہماری قوم اس قدر مری ہوئی قوم ہے، اس قدر جو ہے بے حس و مردہ قوم ہے کہ جو نسو ٹٹو پنجو ٹٹی خانے سے اٹھ کر آ کر پرائم منسٹر سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے، یہ اس کے آگے سر جھکا لیتے ہیں. یہ اس قدر مجھے سب سے زیادہ افسوس پتہ ہے کس بات کا؟ مجھے سب سے زیادہ افسوس بات کیا ہے کہ جو بھی تھرڈ کلاس آدمی کو یہ پرائم منسٹر بناتے ہیں اور اس کے اوپر آرمی جو ہے اس کو سلوٹ کرتی ہے، ایجنسیاں اس کو سلوٹ کرتی ہیں. یعنی کہ ایک سٹینڈرڈ تھا آرمی کا، ایک سٹینڈرڈ تھا ایجنسیوں کا، ایک کیلیبر تھا ایجنسیوں کا، ایک کیلیبر تھا کیا نام ہے اسٹیچر تھا ایجنسیوں کا بھی، اور کیا نام ہے آرمی کا بھی. وہ کدھر گیا یار؟ وہ کہاں گیا؟ اب ایک چور ڈکیٹ کو پریزیڈنٹ بنایا، اس کو سلوٹ مار رہے ہیں. اب ایک چور ڈکیٹ اور کیا نام ہے ٹکے کا آدمی جو ہے پرائم منسٹر بن رہا ہے، اس کو سلوٹ مار رہے ہیں. یا کیسی وہ وردی ہے جس کو انہوں نے مٹی میں ملیا میٹ کر دیا، دیکھیں جنازہ نکال دیا اس وردی کا. بات یہ ہے نا کہ آرمی کو جب سول میں انہوں نے مدغم کیا مارشل لاؤ نے، تو جو کرپشن ہے وہ ان کی روٹس میں چلتی چلی گئی. آج بھی جرنیل ریٹائرڈ بعد میں ہوتا ہے، پہلے اس کو مربع لاٹ ہوتے ہیں ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹیز میں، ان کو جو ہے وہ پلاٹس لاٹ ہوتے ہیں، ان کو عسکری ہاؤسز لاٹ ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لاٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد ان کے لیے جاب پہلے سے ہوتی ہے، سول میں ان کو جاب مل جاتی ہے. کیا وہ چھوٹا لیول کا بندہ ہو، کیا وہ بڑے لیول کا بندہ ہو، سفارشیں ہر جگہ پہ سفارش ہے، ہر جگہ پہ سفارش ہے، ہر چیز پہ سفارش ہے. اللہ کی لعنت پڑی ہوئی ہے. ابھی روزے آ رہے ہیں، آپ دیکھنا روزوں پہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، مسجدیں بھری ہوں گی، سمجھے نا، اللہ اکبر ہو رہی ہوگی. کس بات پہ؟ مجھے سے یاد ہے کہ جی میں ایک اشرہ جو ہے مسجد نبوی میں گزارنا چاہتا ہوں، میں ایک اشرہ جو خانہ کعبہ میں گزارنا چاہتا ہوں. جی ایک اس کا رمضان کا کیا جو تمہاری جو اپنا وہ ہے مغفرت جو ہے، یہ تمہاری جو معافی ہے وہ اللہ کی طرف سے اس میں رمضان کے مہینے میں صرف ہونی ہے. تم اپنے عمل سے ثابت کرو، عمل سے ثابت کرو کہ تم جو ہو تم ایک نیک بندے ہو. اور حسن میری بات سن، میں اسی چیز کی بات بولتا ہوں کہ یہ تمام مسلمان پاکستان کے ہوں یا دنیا کے ہوں، ان کے بوتھے پہ، ان کے چوتڑوں پہ خدا جو ہے تھپڑ مار رہا ہے. سمجھے نا، میری بات سنو. بات یہ ہے، یہ نماز پڑھیں، یہ روزے رکھیں، یہ چوتڑ کھڑے کر کے جو ہے اللہ اکبر کریں، نمازیں پڑھیں. اللہ نے ان کے پر بھر بھر کے لعنت بھیج دی ہے. یہ لعنتی قوم ہے. قوم صرف پاکستانی قوم نہیں، پوری مسلمان قوم لعنتی ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو ٹھڈ مار دیا. ٹھڈ سمجھو نا، ٹھڈ مار دیا. کیوں؟ کیونکہ ہر طرف یہ ذلیل ہو رہے ہیں. ان کے کول، ہاں بالکل. یہ لوگ جیلس ہیں، یہ لوگ اندر سے حرامی ہیں، یہ اندر سے کمینے ہیں، یہ اندر سے بدکار ہیں، یہ اندر سے جو ہے دنیا کی غلیظ ترین قومیں ہیں. سمجھے نا، اس لیے ان میں ٹاپ پہ پاکستانی ہیں، ان میں ٹاپ پہ پاکستانی ہیں، اور جس میں ٹاپ پہ سب سے زیادہ پنجابی ہیں. سمجھے نا، پنجابی سب سے بڑا حرامی بہن چوت، جو کہ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتے ہیں. سمجھے نا. بات یہ ہے کہ آنکھ کھول کے دیکھو، آپ آنکھ کھول کے دیکھو کہ ان لوگوں میں پاکستان کے اندر 65 سال ہو گئے ہیں. 65 سال ہو گیا نا. اب مجھے بتاؤ کہ 65 سال میں ان لوگوں نے حرام کھا کے کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں، ادھر بیٹھے ہیں تو ادھر حرام. تبھی یورپ کے اندر ہیں تو یورپ کے اندر انہوں نے گند مچایا ہے، امریکہ میں ہے تو ادھر گند مچایا ہے، کینیڈا میں ہے ادھر گند مچایا ہے، سعودی عربیہ میں ہے تو وہاں گند مچایا ہے. آپ ان کو اتنا دو، یہ اتنا پکڑتے ہیں، اور اتنا پکڑ کے آپ کو یہ کو کے کھا جاتے ہیں. آپ کو مزے کی بات بتاؤں، کل مجھے ایک عورت نے فون کیا، میں کافی دن سے اسے فون کیا، کل سے فون کیا کہ جی میرے بڑا مسائل ہیں، بڑے مسئلے ہیں، یہ ہے وہ ہے وغیرہ. اس نے کہا کہ یہاں پہ پاکستانی آدمی جو ہے مرد ہے وہ اس قدر حرام زادہ ہو چکا ہے. اس نے کہا کہ یہاں کی عورت کتی سے زیادہ مجبور ہے. کتی تو پھر بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ اس کے لفظ سے میں نے کہا بہت بڑے اچھے لفظ کیا، کتی کا پھر بھی چوائس ہوتی ہے. یہاں کی عورت پاس چوائس تک نہیں. اس قدر غلاظت ان کے دماغوں میں ہے اور اس قدر کمینے لوگ ہو چکے ہیں. اس نے کہا آپ اور جمال ٹاکر صاحب اب اتنے برسوں سے پاکستانی ہیں، آپ آ کر دیکھیں یہاں معاشرہ کیا ہو گیا ہے.
یہاں پہ یہ سسٹم کیا ہو گیا، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ پاکستان میں تو سوائے پیسے کے کوئی بات نہیں ہوتی. ابھی میں کیا خبر سنا تھا، ایک جگہ پہ ڈاکہ مارا، انہوں نے 2 گارڈ مار دیے، صرف 40 لاکھ روپے لوٹ کے گئے. ابھی یہ خبر سنا تھا. ٹھیک ہے، میرا مقصد کہنے کا کہ ایک منٹ میں آپ کی یہی بات کر رہا ہوں. سوری، زنا دبا کے پاکستان میں ہو رہا ہے، بچوں کی اور بچوں کی حصے لوٹتے ہیں. کیا وہ مولوی ہیں، کیا وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، عورتیں اغوا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا نام ہے، جو ہے ملک کا جنازے میں خوب ملک کو کھایا جا رہا ہے. یہ جتنے بھی کرائم پاکستان میں ہو رہے ہیں، مجھے صرف اس بات کا سوال کا جواب یہ کون دے کہ اتنے غدر ہو رہا ہے پاکستان میں. آرمی کیا کر رہی ہے، ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، بیوروکریسی کیا کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دین کے ٹھیکیدار جو بیٹھے ہیں وہاں پہ، دین کے ٹھیکیدار یہ کیا کر رہے ہیں. سمجھے، یہ ساری پاورز ہیں نا. عدلیہ کیا کر رہی ہے، یہ سارے وہاں کیا کر رہے ہیں، چوتڑ ننگر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں صرف. سمجھے نا. ابھی جو افتخار آپ نے مجھے بتایا کہ جو ہمارا جو چیف جسٹس ہے اس کا بیٹا بھی انوالو ہے، کیا نام ہے، کرپشن کے اندر. ٹھیک ہے، اب آپ یہ بتاؤ کہ میڈیا کا کیا کام ہے. میڈیا جو ہے وہ پورٹریٹ کر رہا ہے کس کو، کس چیزوں کو پورٹریٹ کر رہا ہے اور کس چیز کو کس کے پیچھے لگا ہوا ہے. یہ بڑے بڑے ٹیلی ویژن کھولے ہیں، یہ فیس بک کے اوپر آپ چلے جاؤ، فیس بک کے اوپر جو ہے وہ حدیثیں اور بڑے بڑے نام اپنی فوٹویں لگا کے حدیثیں اور حدیثوں کے باپ اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے. اور کتے کے بچے، حرام زادو دلو، عمل تو پہلے صحیح کرو. اب اس پوری قوم کو میں یہ بولتا ہوں کہ ہم پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، نہ آغا حسن پہ کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، نہ جمال ٹاکو پہ کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے. کیونکہ جمال ٹاکو نے اور آغا حسن نے وہ کام کیا ہے جو کہ ہسٹری میں، پوری ہسٹری میں مسلمانوں کی کسی نے نہیں کیا اور پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا. ہم دعوے سے بولتے ہیں. ہم نے وہ باتیں پریڈکشنز کی ہیں جو آج پوری ہو رہی ہیں. آپ کو یاد ہے نہر کے کنارے بیٹھ کے ہم نے کہا تھا جو پرویز اشرف رینٹل پاور، جو جس کو کہ رینٹل وہ کہتے ہیں کمیشن کھانے والا، جو کہ وہاں پر جا کے اس نے ملینز کا فلیٹ خریدے اور اس نے رینٹل پاور میں کروڑوں روپے کمیشن کھایا حرام کے پلے نے. اس دلے کو دیکھیں، یہ ریکارڈ ہے کہ جو آتا ہے بھڑوا پاکستان پرائم منسٹر بنتا ہے، ہم سے گالی کھاتا ہے. ہماری ساری ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، کیونکہ وہ گالی کے لائق ہوتا ہے. اب یہ دلہ جو ہے، یہ اتنا بڑا کرپٹ آدمی، اس دلے کو انہوں نے بٹھایا ہے، پرائم منسٹر بنایا ہے. اس نے وہاں پر وعدہ کیا تھا، اس کے ریکارڈ کے اوپر ہے کہ دسمبر میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کہا تھا، یہ بکواس کر رہا ہے. بالکل وہ ریکارڈ پہ ہماری آج بھی ویڈیوز اس کے اوپر لوگوں نے دیکھی کہ ہم نے کہا یہ بکواس کر رہا ہے، یہ لوڈ شیڈنگ اگلے 10 سال بھی چلے گی، یہ بکواس کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس دلے کو کوئی پوچھے کہ تو پرائم منسٹر بن گیا ہے، اب جو تو پہلے پاور کا تھا، واٹر اینڈ پاور کا تھا، اگر تو بجلی کا وزیر تھا، تو تیرا وعدہ پورے نہیں ہوا. ایسے بندے کو کھڑا کر کے کوڑے مارنے چاہیے اس دلے کو، بھڑوے کو. اس کو دیکھیں اس کی اوقات کیا ہے. کیسے پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. کیسے ماریں گے آپ؟ یہ دیکھو، میں نے آپ سے پہلے بولا ہے کہ آرمی ہے وہ کرپٹ ہے، ایجنسیاں ہیں وہ کرپٹ ہے، عدلیہ ہے وہ کرپٹ ہے، ملے ہیں وہ کرپٹ ہے. کون مارے گا؟ وہ سب کھا رہے ہیں پاکستان کو. یہ جو کیا نام ہے فرانس کے اندر جو کیا نام ہے، یہ جتنی بھی ایجنسی کے بندے ہیں اور کیا نام ہے یہ ایمبیسیاں ہیں، اور یہ جتنی بھی یورپ کے اندر ایمبیسیاں ہیں، اور یہ جتنے بھی یہاں پہ جتنے بھی کیا نام میڈیا کے لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جتنے بھی فرانس میں اور یورپ کے اندر میڈیا والے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب جو ہے ٹٹو ہے نا، ٹٹو ہے نا، یہ ٹٹو ہیں، یہ بغیرت ہیں، یہ حرام کے جمے ہوئے ہیں. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ریولوشن لانے کے لیے اور ریولوشن کے لیے بندہ اور اس کو کھڑا کرنے کے لیے اور پاکستان کو بنانے کے لیے اور ان حرامیوں کو قتل کرنے کے لیے اور ان کو پھانسیوں پر چڑھانے کے لیے، ان کو زمین میں گاڑنے کے لیے حرامیوں کو جمال ٹاکو اور آغا حسن بیٹھے ہوئے. مادر چوت ہمارے پاس آئیں اور ہمارے میسج پہنچائیں اور ہمارے ساتھ حلالی، وہ حرام کیا حلالی ہے ہی نہیں. ابھی آپ کو بتا کیا حلالی ہے ہی نہیں پاکستان میں، کوئی حلالی ہے ہی نہیں بہن چوت جو ہمارے ساتھ ملے. کون ملے گا؟ سب حرامی ہیں، سب بغیرت ہیں یار. آپ ابھی کے بعد میڈیا کریں نا، 2 کوڑی کا دلہ ہے، دلہ ملک ریاض، 2 کوڑی کا دلہ، جو کہتا تھا کہ میری بیوی، پہلی بیوی مر گئی 5 مرلے کے مکان کے لیے، کہ جی میں 5 مرلے کا مکان میں اس کو نہ دے سکا. آج وہ کہتا ہے کہ میں نے، کون ہے پاکستان میں جس کو نہیں خریدا؟ مزے کی میڈیا. اب اس نے جو نہیں، جرنیلوں کو بھی اس نے خریدا ہے. اس سے بیریا ٹاؤن میں اس نے جرنیلوں کی بیٹیوں کو ڈائریکٹر لگایا ہوا ہے اور اپنے جرنیل کو سلوٹ مارتے ہیں. دلے کی اولاد بہن چودو،
तुम एक दो कौड़ी के बंदे को जिसने पैसा पता नहीं कहाँ से कमाया, हराम से कमाया, जैसे भी कमाया, उस दल्ले को जिसकी के औकात नहीं है, उस बंदे को तुम सलूट मारते हो, अपने औलादों को उसके पास तुमने नौकरियां दी हैं, उसने पता क्या कहा है, हम मीडिया की बात करें कि एक एंकर को हामिद मीर जैसे को पता नहीं करोड़ करोड़ रुपया दिया है और प्लॉट दिया है, लोग मुबशर लुकमान दल्ले बहन चौथ को उसने पैसा दिया है और उसको प्लॉट दिया है, इससे 2-3 लोग उसने 3-4 लोग के और नाम लिए, उन लोगों को यानी कि करोड़ों में उसने इनको खरीदा है। और ये पब्लिक में आई बात, तो मुझे एक बंदा कहने लगा इधर तो जी बड़ा शोर मचा हुआ है ये वो, मैंने कहा कौन से चैनल पे शोर मचा हुआ है, कौन से चैनल पे शोर मचा हुआ है, मकसद ये तो मुझे ये बताओ कि कौन से अखबार ने कहीं कुछ लिखा है। मैंने कहा बकवास करने से कुछ नहीं होता है ये, क्योंकि ये करप्ट कौम है, ये करप्ट लोगों को देखना चाहती है, ये खबर चस्के से सुनती है, उस पर टट्टी साफ करके अखबार को फेंक देती है। अखबार की वैल्यू ऐसे ही है, टट्टी साफ करने के लायक आती है, टॉयलेट पेपर या पाकिस्तान का अखबार इस्तेमाल होना चाहिए। मैं आज फिर कहता हूँ कि मैं अजमाल डाल कहते हैं कि पाकिस्तान के अखबारात खास तौर पे उनको टट्टी साफ करने के लिए रखो, पढ़ो, टट्टी साफ करो, फेंक दो, इस तरह की कोई औकात नहीं है। किसी ने एक लफ्ज नहीं कहा, एंकर्स बिके हुए हैं, वो दल्ले की औलादें भड़वे जो कि लाखों रुपए करोड़ों रुपए खा रहे हैं, आप मुझे बताएं वो कभी हक सच के साथ देंगे? कभी हक सच। ये सब के सब एंकर्स जितने भी हैं, ये सबका कला कमा करना है, ये जो एक माफिया पाकिस्तान में मीडिया का बैठा हुआ है, इन दलों का कला कमा करना है, और ये होना है। लाल इनकलाब आए, खूनी इनकलाब आए ही आए, और वो जब भी आएगा और वो सिर्फ अब जमाटा को आगाज से लाएंगे। हम बैठे हुए हैं, जब तक जिंदा है ना, ये याद रखना, आएगा। जर्नैल भी लटकेंगे, ब्रिगेडियर भी लटकेंगे, फौजी हराम के पहले दल्ले बहनचोद भी लटकेंगे, जो लोग हराम ज़्यादा बड़े बड़े डिफेंसों में बनाते हैं कोठियां, और एजेंसी वाले भी लटकेंगे, और बेवाएं जो है 3-3 जंगें लड़ने वालों की बेवाएं जो हैं वो अब अपना मेडिकल उनके तुम लोग काट रहे हो, और हराम ज़्यादा तुम अपनी याशियां कर रहे हो। ये एक एक को काटा जाएगा, जो मरता जाएगा वो तो बच गया ना, लेकिन जिनकी नस्लों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। लाल इनकलाब जो है इन लोगों को नहीं छोड़ा, मुल्लों को भी। मैं बोलता हूँ कि ये जो जर्नैल आज बैठे हुए हैं, आप मेजर से ले लो, मेजर ब्रिगेडियर कर्नल और जनरल जो है, इन्होंने कितनी जंगें लड़ी हैं, ये जानते हैं जंग क्या चीज होती है? 70 से किसी ने जंग नहीं लड़ी, इनको पता है जंग क्या चीज है। बहन चोद एक गोला फटेगा, इनकी गांठ फट के आप बात आ जाएगी। चांद मारी इनको पता नहीं है, चांद मारी करना इनको पता नहीं है, जंग होती क्या है। 65 की जंग, 71 की जंग, समझे ना, इनको मालूम है जंग क्या होती है। ये उस वक्त इनकी चूतर नहीं साफ करते थे, जब तक इनको पता है कि जब जंगें हुई थी। बात है भाई, किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं, किसी ने पाकिस्तान में, किसी ने पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर जो भी चुकादरी लोग हैं, किसी दल्ले ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की पाकिस्तान बनाने को। जी अपनी कौमी जिम्मेदारियां किसी ने पूरी नहीं की। सब भड़वे जो चाहे वो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, चाहे पाकिस्तान में रहते हैं, शोधे और शोखे हैं। अपने गिरेबानों में झांको कि तुम लोग अपनी लुलियों के ऊपर लिखा बना रहेगा भड़वो कि तुम बहन चौथ, तुम लोग शोखे और दल्ले हो और भड़वे हो, और तुम लोग जो है हर आने वाले की टट्टी चाटते हो, और तुम लोग वो टट्टी का कीड़ा हो। बहरहाल हम लोग दोबारा, मैं जमाल डॉक्टर साहब दोबारा भी बात करेंगे, और हम लोग जो है वो वकांस पे जा रहे हैं, हॉलीडेज पे जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, अभी हम उसको अनाउंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर सिटी से हम लोग पाकिस्तान के लिए मैसेज भेजेंगे, और जब तक हम जिंदा हैं हमारी आवाज़ हम डंडा देते रहेंगे। हमने डंडा देते रहना, क्योंकि हम सैयद हैं। याद रखना ऐ कौम, हम नस्ली सैयद हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, हम नस्ली सैयद हैं। हम हज़रत अली, इमाम हसन हुसैन की औलाद चली आ रही है, हम उस लड़ी से चले आ रहे हैं। हम सैयद हैं, हम लोग, उन्होंने अपनी शहादत दे दी थी, उन्होंने क्या नाम है अपने सर कटवाए थे, हम भी सर कटवा देंगे, मगर सच बोलने से हम बाज नहीं आएंगे। आई समझ? क्योंकि मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि सैयद, अगर दुनिया में कहीं पे भी सैयद हमारी बात सुन रहे हैं, जहाँ पे भी खास कर सैयद हैं, दुनिया में कहीं पे भी सैयद हैं, अगर वो माँ के हलाली सही सैयद हैं, तो वो सादात के साथ ये सैयद खड़े हैं, दो इन सैयदों के साथ मिलें और वो सादात का नाम ऊंचा करें। दूसरा, अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए जो कौम हलाल की है वही हमारे साथ आएगी, बाकी सारे हरामी में से कोई हमारे साथ नहीं आएगा, हमें मालूम है। अब हमने जो कहना था वो कहा। हम कहते हैं, कह रहे हैं और कहते रहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जमाल टाको और प्रेसिडेंट आगा सैयद ही लाल इनकलाब ले आएंगे, रेड इनकलाब, ब्लडी
ब्लडी रेवोल्यूशन जो आएगा वो सिर्फ आगा हसन हमारा मोटो वही है जो पहले दिन से था 8 साल से, कि जर्नैल भी लटकेंगे, आर्मी के लोग भी लटकेंगे, सियासतदान भी लटकेंगे, एस्टेब्लिशमेंट भी लटकेगी और मुल्ले भी लटकेंगे, और ये लटकेंगे जिनको लोग अनटचेबल्स कहते हैं, उनको हम दोनों भाई, जिनको तुम लोग कसाई कहते हो, हम लोग आके लटकाएंगे, गले काटेंगे। हम कसाई हैं, हम काटेंगे, हम सैयद कसाई हैं। एक बात, हम लोग नहीं मरेंगे जब तक तुम लोग को नहीं मारेंगे, हम लोग नहीं मरेंगे। हमारे मरने के बाद ये चीज़ ख़त्म हो सकती है। तुम लोगों के बाप दादों की कब्रों से, तुम लोगों के बाप दादों की कब्रें, उनमें से जनाजे, उनकी जो हड्डियां वो भी निकाल के लेके आएंगे। जो हमारी जो मर गए उनको भी हम निकाल के लेके आएंगे। ये हमारा वादा है खुदा से। हम उनको भी वहाँ से कब्र से निकाल के ला के उनकी हड्डियां जलाएंगे और तुम लोगों को भी जिंदा गाड़ेंगे। जब तक हम जिंदा हैं, अगर हमें पावर आ गई हमारे हाथ में, तुम लोगों को हम लोग उखाड़ देंगे, और ऐसा उखाड़ेंगे कि हिस्ट्री याद करेगी। ये जमाल डाकू और आगा हसन का वादा है। ऑल द बेस्ट।